Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is cerebellar efferent fibers. تو جب ہم ایفرنٹ فائبرز آف دا سیریبیلم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ والے ڈائیگرام کو پہلے دیکھا تھا کہ جب ہم پرکنجے لیئر کے اندر آتے ہیں سیریبیلر کورٹیکس کی تو اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے پرکنجے سیلز. اس پرکنجے سیلز کے اندر سے جو ایگزون نکلیں گے وہ انہیبٹ کرتے ہیں آگے ہمارے ڈیپ نیوکلیس کو. اس کے علاوہ ڈیپ نیوکلیس کے ہمارے پاس آگے سے فردر ایگزون نکلتے ہیں. These axons are called the efferent fibers from the cerebellar hemisphere. یعنی جو سیریبیلر ہیمیسفیئر سے ایگزون نکل رہے ہوتے ہیں وہ ان ڈیپ نیوکلیائی کے ہی تھرو نکل رہے ہوتے ہیں. سیریبیلر جو ایفرنٹ فائبرز ہوتے ہیں وہ ان ڈیپ نیوکلیائی کے تھرو ہی نکل رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکٹری بات کریں تو جو انٹائر آؤٹ پٹ ہوتا ہے سیریبیلر کورٹیکس کا وہ ایگزون آف دا پرکنجے سیل سے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس انہیبٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیپ نیوکلیائی. Most of the axon of Purkinje cell end by synapsing on the neurons of the deep cerebellar nuclei. یہ والے ایگزون آ کے اس کو انہیبٹ کر رہے ہوتے ہیں. The axon of the nuclei that form the cerebellar nuclei constitute the efferent output of the cerebellum. یعنی یہ والے ایگزون ہمارے پاس efferent fibers بنا رہے ہوتے ہیں سیریبیلم سے. A few Purkinje cell کچھ ایسے Purkinje cells ہوتے ہیں جو کہ سیریبیلم سے باہر کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اگر کچھ ایسے ہمارے پاس Purkinje سے ایگزون آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یہاں پہ سینیپس کیے بغیر ہی ہمارے پاس باہر کی طرف آئیں گے اور جو لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلس ہوتا ہے سیریبیلم کا برین سٹیم کے اندر وہاں پہ آ کے یہ سائنیپس کر دیں گے. ڈفرنٹ فائبر آف دا فرام دا سیریبیلم کنیکٹ وتھ ریڈ نیوکلس جو کہ مڈ برین کے اندر پریزنٹ ہے. اس کے علاوہ تھیلمس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ویسٹیبولر کمپلیکس اور ریٹیکولر فارمیشن کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم اس والے ڈائیگرام سے ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گلوبوس ایمبولیفارم روبرل پاتھ وے کی. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ڈینٹو تھیلمک پاتھ وے کو. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گلوبوس ایمبولیفارم روبرل پاتھ وے. گلوبوس ایمبولیفارم روبرل پاتھ وے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے جب ڈیپ نیوکلیا کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو نیوکلیا تھے, ایک تھا ایمبولیفارم اینڈ گلوبوس. اب ان دو نیوکلیائی سے جو فائبرز نکلیں گے ہم نے دیکھا تھا کہ ایفرنٹ فائبر ڈیپ نیوکلیائی سے نکل رہے تھے نا, تو ان دو نیوکلیائی سے جو فائبرز نکل کے جا رہے ہوں گے ٹورڈ دا ریڈ نیوکلیس, دس ون از دا ریڈ نیوکلیس جو کہ مڈ برین کے اندر پریزنٹ. اس ٹریک کو ہم بولیں گے گلوبوس ایمبولیفارم روبرل پاتھ وے. یعنی گلوبوس اور ایمبولیفارم نیوکلیس سے آئیں گے فائبرز جو کہ اپوزٹ سائڈ پہ کراس کر کے آ جائیں گے انٹو دا ٹو ریلے ان دا ریڈ نیوکلیس. ریڈ نیوکلیس کے اندر یہ ریلے کر دیں گے. اس ٹریک کو ہم بولتے ہیں گلوبوس ایمبولیفارم روبرل پاتھ وے. یعنی گلوبوس نیوکلیس ایمبولیفارم نیوکلیس سے یہ شروع ہوتا ہے اور ٹورڈ دا ریڈ نیوکلیس سے آ رہا ہوتا ہے. تو اس پاتھ وے کو ہم بولتے ہیں گلوبوس ایمبولیفارم روبرل پاتھ وے, GER پاتھ وے سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ہم اس کی تھیوری کو پڑھ لیتے ہیں. Axon of neurons in the globose and emboliform nuclei travel through the superior cerebellar peduncle. Superior cerebellar peduncle سے travel کر رہے ہیں and cross the midline to the opposite side in the decussation of the superior cerebellar peduncle. یہاں پہ superior cerebellar peduncle کی decussation ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پہ آئیں گے. Fiber end by synapsing with the cells of the contralateral red nucleus. contralateral سائڈ پہ ہی یہ سائنیپس کریں, یعنی سیم سائڈ پہ نہیں کرے, contralaterally یہ سائنیپس کر رہے ہیں. وچ کے ریڈ نیوکلس کے اندر سائنیپس کریں گے. اس کے علاوہ جو ریڈ نیوکلس ہوتا ہے اس کے اندر سے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹریک نکلتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں روبروسپائنل ٹریک. روبروسپائنل ٹریک ہمارے پاس نکل جائے گا ریڈ نیوکلس. ریڈ نیوکلس سے یہ والا جو ٹریک نکلا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریڈ نیوکلس. اب اس سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ پہلے یہاں پہ کراسنگ ہوئی, یعنی یہاں سے یہ کراس کر کے گئے ریڈ نیوکلس کے اندر. اب ریڈ نیوکلس کے اندر سے جو فائبرز تھے وہ دوبارہ کراس کر کے سیم سائڈ پر آ گئے. تو جو سیریبیلم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اپسی لیٹرلی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے موومنٹس کو. یعنی سب سے پہلے جب ہماری کلاس تھی سیریبیلم کی انٹروڈکٹری جب ہم بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ جو سیریبیلم ہوتا ہے وہ اپسی لیٹرلی سائڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم یہاں پہ پروو بھی کر رہے ہیں کہ پہلے یہ یہاں پہ کراس کر کے آئیں گے, پھر یہ دوبارہ کراس کر کے سیم سائڈ پہ نیچے کی طرف اسپائنل کورڈ کے اندر چلے جائیں گے ایز دا روبروسپائنل ٹریک. یہ والا جو ٹریک ہے اس کو ہم نے کہا روبروسپائنل ٹریک.
Thus, this pathway crosses twice, once in the decussation of the superior cerebellar peduncle, यहाँ के लेवल पे ये क्रॉस किया, उसके अलावा जब न्यूरोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर आ गए तो यहाँ पर भी ये क्रॉसिंग हुई. By this means the globose and emboliform nuclei influence the motor activity on the same side of the body. तो ये हमने बात कर ली ग्लोबोस इम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे की, GER पाथवे. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेंटोथैलेमिक पाथवे. डेंटोथैलेमिक का क्या मतलब है कि ये आ रहा होगा डेंटेट न्यूक्लियस से. डेंटेट न्यूक्लियस से ये कहाँ जा रहा होगा? थैलेमस के अंदर. थैलेमस के अंदर भी मोर प्रिसाइजली जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर ये जाके साइनैप्स करेगा. तो डेंटोथैलेमिक ट्रैक्ट हमारे पास डेंटेट न्यूक्लियस से आएगा. दिस वन इज द डेंटेट न्यूक्लियस. डेंटेट न्यूक्लियस से आने के बाद ये चला जाएगा द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये आ जाएगा इनटू द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के अंदर यहाँ पे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की डिकसेशन हो रही होती है. उसके थ्रू ये चला जाएगा ऊपर की तरफ असेंड करके ये साइनैप्स कर जाएगा वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर. फिर उसके अंदर से एक्सोन निकलेंगे, वो चले जाएंगे टुवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिनको हम बोलेंगे थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स. थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स. डेंटेट न्यूक्लियस से डेंटोथैलेमिक, फिर थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स. यानी इस पूरे पाथवे को हम बोल सकते हैं डेंटोथैलेमोकॉर्टिकल पाथवे. डेंटोथैलेमोकॉर्टिकल पाथवे. तो डेंटेट न्यूक्लियस से हमारे पास एक्सोन आएंगे जो कि ट्रैवल करेंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू और क्रॉस करेंगे मिड लाइन के अंदर, ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे इन द डिकसेशन ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. फाइबर एंड बाय सिनेप्सिंग विद द सेल्स इन द कॉन्ट्रालैटरल वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. यहाँ से आ रहा था और कॉन्ट्रालैटरल जो थैलेमस के अंदर वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस होगा वहाँ पे ये साइनैप्स कर देगा. उसके अलावा जो एक्सोन होंगे थैलेमिक न्यूरॉन से वो असेंड करेंगे इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा. ये क्या चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्सूल. इस इंटरनल कैप्सूल की हमारे पास ये वाली जो लिम्ब है, दिस वन इज द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, यहाँ से असेंड करेगा. उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास और फाइबर्स आ रहे होंगे, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं कलेक्टिवली, हम इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ये रेडिएट कर रहे हैं आगे की तरफ. इन कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके ये आ जाएगा टुवर्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. टर्मिनेट इन द प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. प्राइमरी मोटर एरिया की हमने बात की थी जब हम मोटर फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने इसको डिटेल से देखा था. By this pathway, the dentate nucleus can influence the motor activity by acting on the motor neurons of the opposite cerebral cortex. इस पाथवे के थ्रू जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ऑपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, उनको हम इम्ब्रेड करते हैं. Impulses from the motor cortex can transmitted to the spinal segments level through the corticospinal tract. उसके बाद जो एक्सोन यहाँ से होंगे, यानी यहाँ से जो कॉर्टेक्स के अंदर से हमारे पास इंफॉर्मेशन जानी होगी टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड, वो जाएगी थ्रू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, यानी कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये जाना होगा. और इस ट्रैक को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक, क्योंकि यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर लेवल पे जो डिकसेशन होती है उसको हम बोलते हैं पिरामिडल डिकसेशन. तो इस तरह इसमें भी हमने देखा कि दो लेवल पे हमारे पास क्रॉसिंग हुई. सबसे पहले यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, जो डेंटोथैलेमिक ट्रैक था हमारे पास यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर की तरफ आया. फिर यहाँ से जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक था वो दोबारा नीचे क्रॉस करके उसी साइड पर आ गया. तो इसमें भी 2 दफ़ा क्रॉसिंग हुई, जिसकी वजह से ये जो डेंटेट न्यूक्लियस होता है ये भी सेम साइड ऑफ द बॉडी से मैसेज को ले गया होता है. तो ये हमने बात कर ली डेंटोथैलेमिक ट्रैक. Remember that most of the fibers of the corticospinal tract cross to the opposite side at the decussation of the pyramids. Decussation of pyramids यहाँ पे हो रही होती है, जिसको हमने डिटेल से देखा था डिसेंडिंग ट्रैक्ट की वीडियो के अंदर. एंड लेटर द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आके भी डिकसेट कर सकते हैं. दस द डेंटेट न्यूक्लियस इज एबल टू कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी. सेम साइड ऑफ द बॉडी से ये मसल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर रहा था. ये हमने डेंटोथैलेमिक ट्रैक और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को देख लिया. नेक्स्ट हमारे पास जो 2 ट्रैक्स आते हैं वो रिलेट कर रहे हैं फेस्टिजियल न्यूक्लियस के. जो पहला ट्रैक था वो इम्बोलिफॉर्म ग्लोबोस के साथ रिलेट कर रहा था, जो और रेड न्यूक्लियस के साथ रिलेट कर. दूसरा ट्रैक डेंटेट न्यूक्लियस के साथ रिलेट कर रहा था. और जो तीसरा और चौथा ट्रैक होगा वो फेस्टिजियल न्यूक्लियस के साथ रिलेट कर होगा.
ایک ہوتا ہے فیسٹیجیل ویسٹیبولر ٹریکٹ اور ایک ہوتا ہے فیسٹیجیل ریٹیکولر ٹریکٹ۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیسٹیجیل ریٹیکولر ٹریکٹ۔ جو فیسٹیجیل ریٹیکولر ٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے یعنی فیسٹیجیل نیوکلس کے اندر سے ہمارے پاس ایگزونز آئیں گے، ایگزون چلے جائیں گے ٹورڈ دا ریٹیکولر فارمیشن۔ ریٹیکولر فارمیشن کے اندر سائنیپس کر کے، ریٹیکولر فارمیشن بیسیکلی ہوتی کیا، یہ کلیکشن آف نیورولر سیل باڈیز اور نرو فائبرز ہوتی ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو جگا کے رکھ رہی ہے۔ تو ہم مور پریسائزلی بات کریں تو سیریبرل کارٹیکس کو یہ جگا کے رکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ کنٹینیوسلی اسٹیمولیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے سیریبرل کارٹیکس کو۔ اب یہاں پہ یہ سائنیپس کر کے جو ٹریکٹ کی فارمیشن کروائیں گے اس ٹریکٹ کو ہم بولتے ہیں ریٹیکولو اسپائنل ٹریکٹ، کیونکہ یہ ریٹیکولر فارمیشن سے آ رہا ہے ٹورڈ دا اسپائنل کارڈ، تو اسی لیے ہم اس کو بول دیتے ہیں ریٹیکولو اسپائنل ٹریکٹ۔ تو یہ بات ہوگی ہماری فیسٹیجیل ریٹیکولر ٹریکٹ کی۔ Axon of the neuron in the fastigial nucleus travel through the inferior cerebellar peduncle. Inferior cerebellar peduncle کے تھرو جا رہے ہیں and end by synapsing with the neuron of the reticular formation. Neurons of reticular formation کے ساتھ synapse ہو گئے۔ Axon of these neurons influence the spinal segment motor activity through the reticulospinal tract. Reticulospinal tract کے تھرو یہ موٹر ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب یہ والا جو ٹریکٹ ہے اس ٹریکٹ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم سائڈ پہ پریزنٹ ہے، ادھر کوئی کراسنگ ہوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی یہ سیم سائڈ اور ریٹیکولر فارمیشن کے اندر آ گیا اور نیچے بھی یہ جب ریٹیکولر اسپائنل ٹریکٹ تھا وہ بھی سیم سائڈ آف دا باڈی کے اندر آ گیا۔ تو یہ والا جو ٹریکٹ ہوگا وہ بھی سیم سائڈ آف دا باڈی کی موٹر ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ آخر پہ جو ٹریکٹ آتا ہے دیٹ ٹریکٹ از دا فیسٹیجیو ویسٹیبولر ٹریکٹ۔ فیسٹیجیو ویسٹیبولر ٹریکٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جا رہا ہوگا ٹورڈ دا ویسٹیبولر نیوکلس۔ ویسٹیبولر نیوکلس ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے، ایٹ دا جنکشن آف دا پونز اینڈ دا میڈولا اوبلونگیٹا۔ جنکشن آف پونز اینڈ میڈولا اوبلونگیٹا کے جنکشن پہ پریزنٹ ہوتا ہے ویسٹیبولر نیوکلس، جس کے 4 پارٹ ہوتے ہیں، سپیریئر، انفیریئر، میڈیل اینڈ لیٹرل۔ سپیریئر، انفیریئر، میڈیل اینڈ لیٹرل۔ اب یہ جو فیسٹیجیل نیوکلس ہوتا ہے اس کے اندر سے ایگزون آئے گا، انفیریئر سیریبرل پیڈنکل کے تھرو اوپر کی طرف اسینڈ کرے گا، اوپر کی طرف اسینڈ کر کے یہ لیٹرل جو ویسٹیبولر نیوکلس ہوتا ہے وہاں پہ آئے گا۔ لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلس کے اندر آ کے یہ سائنیپس کرے گا اور یہاں سے جو ٹریکٹ ہمارے پاس نکلے گا اس کو ہم بولتے ہیں ویسٹیبولو اسپائنل ٹریکٹ۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سیم سائڈ آف دا باڈی کی طرف آ رہا ہے۔ فیسٹیجیو ویسٹیبولر پاتھ وے کی بات کریں تو ایگزون آف دا نیورون ان دا فیسٹیجیل نیوکلس ٹریول تھرو دا انفیریئر سیریبیلر پیڈنکل، انفیریئر سیریبیلر پیڈنکل کے تھرو گیا تھا، اور اینڈ بائی پروجیکٹنگ آن دا نیورون آف دا لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلس، لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلس کے اندر آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہمارے پاس ویسٹیبولر نیوکلس ہوگا وہاں پہ بھی یہ سائنیپس کرے گا، یعنی دونوں سائڈس پر یہ سائنیپس کرے گا on the both side. Remember that some Purkinje cell axon project directly to the lateral vestibular nucleus. یعنی یہ والے جو ہمارے پاس فائبرز آ رہے ہیں یہ کچھ ایسے بھی ان میں فائبرز ہوتے ہیں جو کہ پرکنجے سیل سے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پرکنجے سیل سے آنے والے ایگزون ڈائریکٹلی ہمارے پاس سائنیپس کر دیتے ہیں لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلس کے ساتھ۔ نیورونز آف دا لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلس فارم دا ویسٹیبولوسپائنل ٹریکٹ۔ ویسٹیبولوسپائنل ٹریکٹ ہمیں پتہ ہے کہ ایکسٹینسرز مسلس کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی چیز یہاں پہ مینشن ہے کہ ویسٹیجیل نیوکلس ایگزرٹ اے فیسیلیٹیٹری انفلوئنس مینلی آن دا اپسیلیٹر ایکسٹینسر مسل ٹون۔ اپسیلیٹرلی کیونکہ اس نے کراسنگ نہیں کی تھی، ایکسٹینسر مسل کیوں، کیونکہ ویسٹیبولر جو نیوکلس ہوتا ہے وہ ایکسٹینسر مسلس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان کی موٹر ایکٹیویٹی یا اینٹی گریوٹی مسلس بھی بولتے ہیں، ان کی موٹر ایکٹیویٹی کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کر لی سیریبیلم کے ایفرنٹ فائبرس کی۔ اس طرح سے ہماری سیریبیلم کی اناٹمی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.